بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کی مبارک پیدائش کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ یہ وہ رات تھی جس نے پوری دنیا کی تقدیر بدل دی۔ اندھیروں میں ڈوبی انسانیت کو روشنی ملی اور زمین پر رحمت نازل ہوئی۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ظلم عام تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ تعالی اپنی مخلوق پر رحم فرمانا چاہتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب دنیا کو ہدایت دی جائے گی، اور پھر مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر ایک عظیم نور آنے والا تھا۔ نبی کریم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ وہ بہت نیک اور خوبصورت انسان تھے، لیکن افسوس نبی کریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ آپ ابھی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حمل کے دوران انہوں نے عجیب برکتیں محسوس کیں۔ ہر طرف سکون تھا، دل میں نورانیت تھی۔ پھر وہ مبارک رات آئی، 12 ربیع الاول کی رات۔ مکہ خاموش تھا، آسمان روشن تھا، اور اللہ کی رحمت زمین پر اتر رہی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس رات دنیا میں عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایران میں 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، بتوں کے سر جھک گئے، شیطان پریشان ہو گیا، کیونکہ دنیا میں وہ ہستی تشریف لا چکی تھی جو انسانیت کو ہدایت دینے والی تھی۔ جب نبی کریم پیدا ہوئے تو آپ نے زمین پر ہاتھ رکھے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یہ عام بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ اللہ کے آخری نبی کی آمد تھی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی تو وہ خوشی سے بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لیا اور کعبہ میں لے گئے، وہاں اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ لوگ حیران تھے کیونکہ عرب میں یہ نام بہت کم تھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ زمین والے بھی ان کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی۔ بچپن میں ہی نبی کریم سب سے مختلف تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے، یعنی سچا اور امانت دار۔ آپ یتیم تھے، پہلے والد دنیا سے چلے گئے، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ بھی وفات پا گئی۔ سوچیں کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالی خود اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا تھا۔ پھر آپ اپنے دادا کے پاس رہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ غربت تھی، مشکلات تھیں، لیکن نبی کریم ہمیشہ صبر کرتے۔ آپ بچپن میں بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے اکثر نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ یہ عاجزی اور صبر سکھانے کا ذریعہ تھا۔ جوانی میں بھی آپ کا کردار سب سے بلند تھا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ محمد کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ غار حرا میں عبادت کرنے لگے۔ آپ دنیا کی برائیوں کو دیکھ کر غمگین رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ لوگ اللہ سے اتنے دور کیوں ہو گئے ہیں۔ پھر وہ عظیم رات آئی
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا اقرا یعنی پڑھو، یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ واپس اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوراً آپ کے پاس آئیں اور محبت سے چادر اوڑھائی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ نبی کریم نے سارا واقعہ سنایا کہ غار حرا میں ایک فرشتہ آیا تھا جس نے مجھے پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً فرمایا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے نبی کریم کی بات سنی اور فوراً کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسی علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ پھر انہوں نے افسوس سے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم نے حیران ہو کر فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جو بھی ایسا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ پھر آہستہ آہستہ نبی کریم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور چند قریبی لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگا، کفار مکہ غصے میں آنے لگے۔ انہوں نے نبی کریم کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، لیکن نبی کریم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مکہ کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر دی جائے، اور یہی ہجرت بعد میں اسلام کی سب سے بڑی کامیابی کا آغاز بنی۔ آخر میں یہی سبق ملتا ہے کہ سچائی اور صبر کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی کریم کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔